نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کی رات انتہائی مبارک رات ہے، انتہائی برکت والی، عزت والی، عظمت والی۔ اس رات میں اللہ کی طرف سے بڑے بڑے امور انسانی زندگی میں جتنے مسائل درپیش ہیں ان کا حل ہوتا ہے۔ اس رات کے اندر خالق فطرت آسمان دنیا پہ آ جاتے ہیں اور اعلان ہوتا ہے کوئی ایسا بیمار جس کو دنیا کے معالجین، ڈاکٹرز اور حکماء نے لا علاج کر دیا، وہ میرے سامنے دو آنسو بہائے، میں اس کا مسئلہ حل کر دوں۔ ہے کوئی ایسا آدمی جس کو رزق کا مسئلہ ہو، ہے کوئی ایسا آدمی جس کے بچے نافرمان ہوں، جس کی بیوی نافرمان ہوں، جس کا خاوند نافرمان ہو، گھر کے مسائل اور پریشانیاں بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس رات کے اندر کوئی آدمی صلاۃ التسبیح پڑھے اور پھر آخر میں 313 مرتبہ پڑھے، یا حنان یا منان، یا حنان یا منان، اللہ اس کے تمام مسائل اور پریشانیوں کو حل فرما دیں گے۔ اور کثرت کے ساتھ اس رات میں درود شریف پڑھنا 100 مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ 100 مرتبہ انسان اپنے گناہوں کو، اپنی خطاؤں کو سامنے رکھتے ہوئے درود شریف پڑھے، اور درود شریف اس انداز میں پڑھے، اللہم صلی علی محمد استغفر اللہ، اللہم صلی علی محمد استغفر اللہ۔ یہ ایسی مبارک چیز ہے جو آدمی اس رات میں کثرت کے ساتھ ان چیزوں کا اہتمام کر لے گا، اس کی زندگیاں تبدیل ہو جائے گی، اس کے حالات تبدیل ہو جائیں گے، اس کے گھر کی زندگی تبدیل ہو جائے گی، اس کی دکان اور کاروبار کی زندگی تبدیل ہو جائے گی۔ زندگی کے اندر وہ لطف، وہ رحمت، وہ مہربانی وہ انسان اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ اس لیے اس کا بھی اہتمام بڑا ضروری ہے کہ ایک آدمی ساری رات جاگے۔ ہمارے ہاں لوگ جاگتے ہیں لیکن صبح کی نماز کو تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے۔ صبح نماز کے وقت شیطان ان کو صلاح دیتا ہے، سو جاؤ، ساری رات تو نے عبادت کی، تھک گیا ہے۔ نماز کو تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنا، حدیث میں فرمایا جو آدمی رات عشاء کی تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھ لیتا ہے، پھر صبح کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھ لیتا ہے، اللہ ساری رات اس کو عبادت گزاروں میں لکھ دیتے۔ ساری رات گویا اس نے اللہ کے حضور کھڑے ہو کر عبادت کی۔ اس کا اہتمام کرنا۔ اس رات کے اندر 4 آدمیوں کی بخشش نہیں ہوتی۔ 4 آدمی ایسے ہیں جن کی بخشش اس رات میں نہیں ہوتی۔ ایک مشاحن، کینہ پرور، جو آدمی اپنے ذہن میں کینہ رکھ لے اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ دوسرا عاق الوالدین، والدین کا نافرمان، اللہ اس کی بھی بخشش نہیں فرماتے۔ اس لیے ان چیزوں کو ذہن میں رکھنا تاکہ ہماری دنیا بھی بن جائے اور ہماری آخرت بھی بن جائے۔ اور دوسرا مدمن خمر، شراب کا عادی، اللہ اس کی بھی بخشش نہیں فرماتی جہاں تک کہ وہ توبہ کر لے، استغفار کر لے، اپنے گناہ سے پیچھے ہو جائے، ندامت کا اظہار کر لے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس رات کی قدر نصیب فرمائے، اہتمام نصیب فرمائے۔ شکریہ۔